وجل احترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم، اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے بن مانگے اپنی محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنی محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھیں۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کے معمولات میں اس کو شامل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم بھائی شبیر صاحب ہر سال اپنے دولت قضا پر، اپنی رہائش گاہ پر پیارے آقا علیہ السلام کی ذکر خیر کی محفل سجاتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے خصوصی پروگرام ان کی نسل میں نسل در نسل قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور ان کے لیے بھی شریک ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بنائے اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ حضرت محترم علامہ صاحب گفتگو جو کر رہے تھے وہ بڑی قابل توجہ تھی۔ میلاد جو ہے یہ منایا جاتا ہے، کیا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ اپنائی جاتی ہے، کیا اپنائی جاتی ہے، اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی کامیابی، کامرانی، غلبہ، دبدبا، پیکا، فتح، یہ اسی میں ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی خوبصورت زندگی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، ہمارے گھروں کے ماحول اچھی ہو جائیں، اور ہماری زندگی کے جتنے عمل ہیں، جتنے کام ہیں، جتنے فعل ہیں، سارے کے سارے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا علیہ السلام کی خوبصورت سیرت اور زندگی ہمارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ جو فلسطین میں حالات ہو رہے ہیں نا، یہ کبھی نہ ہوتے۔ افغانستان میں حالات خراب ہوئے، شام اور یمن میں حالات خراب ہوئے، لیبیا میں حالات خراب ہوئے، اس کے علاوہ اور کثیر ملکوں میں حالات، ہمارے پاکستان کے حالات بھی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا حالات ہو گئے ہیں، اور اس کا سبب اور اس کا جو اصل وہ کیا ہے کہ ہم قرآن سنت کی تعلیمات سے دور ہیں، اور عالمی کائنات میں جو اس وقت بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کا حال ہے، یہی وجہ ہے۔ تو دعا ہے اس کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی خوبصورت زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں نے بس ایک دو باتیں بڑی خاص آپ کے ہاں کرنی، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ میں نے
قرآن مجید کے الفاظ تلاوت کیے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کا مفہوم ہے۔ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے بعد، ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے زندہ رکھے اور اسی پر ہی موت عطا فرمائے۔ اگر آقا علیہ السلام کی ختم نبوت میں ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہماری کوئی نیکی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر مضبوط اور پختگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کسی کی طرف سے کوئی غلبہ ہوتا ہے، کوئی کسی کی طرف سے آپ پر اگر کوئی یعنی داؤ لگتا ہے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ فرمائیں۔ پتہ چل جائے کہ اس سے مجھے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف بو آ رہی ہے تو اپنے آپ کو اس سے محفوظ فرمائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے دنیا سے ہمارا ایمان میں تباہ و برباد ہو جائے۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم ابھی باہر نکلتے ہیں، ابھی کوئی جانور ہمیں نظر آئے تو اس وقت ہماری زبان پہ فوراً آئے گا الحمدللہ۔ بولیے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا تو ہم رات کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کتے ہی بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، ہم کیا بگاڑ سکتے تھے اس کا؟ لیکن خدا کی عزت کی قسم اب اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کر لیں اتنا ہی کم ہے۔ قیامت کی صبح تک بھی اگر زندگی مل جائے ہم اس کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا یہ سب سے بڑا کرم اور اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہمارے اوپر ہوئی ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ انسان۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نے ہمیں کوئی عام چیز نہیں بنایا، اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اور اس سے بڑا تحفہ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ کس میں؟ ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ اور میں کبھی کبھار یہ بات کرتا رہتا ہوں اور میں خود بھی سوچتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر اللہ تعالیٰ میں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا ہم رب کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتا ہے تمہاری کیا ضرورت ہے کہ تم میرے اوپر سوال کرو؟ تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ فرمایا یہ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَهُمْ يُسْأَلُونَ، لیکن یہ میری پاس اختیار ہے، یہ میری طاقت ہے، میں رب ہوں، میں اختیار رکھتا ہوں کہ میں تمہیں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن تم مجھ سے نہیں پوچھ سکتے۔ لیکن اگر وہ ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا دوستو ہم ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بن جاتے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم آج سالانہ محفل میں سے یہ جملہ اپنی زبان پر، اپنے دل پر، اپنے خیالات میں شامل فرمائیں اور ہر وقت کیا کریں؟ مولا تیرا شکر ہے، ارب گھر بار شکر ہے کہ تو نے ہمیں بن مانگے ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اور تیسرا تحفہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، تیسرا تحفہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا ہے۔ انسان، ایمان اور آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا کرنا، خدا کی قسم یہ تینوں تحفے، یہ تینوں انعام، یہ تینوں رب کی طرف سے ہمیں یہ موزے ملے ہیں، یہ کمال ہے۔ اور دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ بھی رکھے تو ایمان پر اور موت بھی دے تو بولیے ایمان پر۔ یہ دعا کرتے رہا کریں
اللہ تعالی ہمیں اس پر سلامت رکھے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک بھی آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا نام بھی تیرے نام پہ رکھا گیا، جس کا نام، یہ نبی پاک کے نام کی فضیلت ہے، یہ نبی پاک کے نام کی برکت ہے، یہ نبی پاک کے نام کی عظمت ہے، یہ نبی پاک کے نام کی کیا ہے؟ رفعت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام بھی تیرے نام پہ رکھا گیا، جس کا نام تیرے نام پہ رکھا گیا، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جس کا نام تیرے نام پہ رکھا گیا، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ تیرے نام والا دوزخ میں نہیں جائے گا، تیرے نام والے کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام والا کچھ کرے ہی نہ تو وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ نہیں، لیکن خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس سے اللہ رب العزت نے کوئی فعل، کوئی کام ایسا کروانا ہے کہ جس کام کی برکت سے اور نبی پاک کی نام کی عظمت کی برکت سے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کس میں؟ جنت میں۔ اب ایک اور بات سنیں کہ قیامت کے دن ہوگا، قیامت کا، بولیے بات میں غور کرنا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمائیں گے اٹھو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جملے پہ غور کریں، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا، قیامت کو کس سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کس سے فرمائے گا؟ اپنے محبوب علیہ السلام سے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جس جس کا نام میرے نام پہ ہوگا وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، جس جس کا نام میرے نام پہ ہوگا وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب وہ سینکڑوں ہیں، وہ ہزاروں ہیں، وہ لاکھوں ہیں، لوگوں کسی کو کیا پتا میرے آقا کی نام کی عظمت کیا ہے؟ میرے آقا کا نام کسی دنیا دار نے رکھا، نہ بادہ نے رکھا ہے، بادہ کس نے رکھا؟ یہ نام رب کی طرف سے کرم ہوا ہے۔ اور جب آقا علیہ السلام کا نام رکھا گیا نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورے عرب امارات کیا پوری دنیا میں یہ نام نہیں تھا، پوری بولیے پوری دنیا۔ اب یہ تو بات ایک سائڈ پہ کرتا ہوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پتہ کس نے رکھے ہیں؟ جب آقا سے تشریف لائے نا تو آپ کے بڑے شہزادے یعنی بڑے نواسے، بڑے بیٹے پیدا ہوئے، آپ تشریف لائے، پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کا نام رکھا ہے حرب۔ کیا نام رکھا ہے؟ حرب۔ میرا آقا علیہ السلام نہیں، اس کا نام حرب نہیں رکھا، ابھی تھوڑی دیر ٹھہریے۔ میرا آقا نے انتظار کیا، وہی آ گئی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اس شہزادے کا نام رب نے فرمایا اس کا نام رکھ لو حسن۔ آقا علیہ السلام کے بڑے شہزادے کا نام، میرے آقا کے بڑے بیٹے کا نام، میرے آقا علیہ السلام کے بڑے نواسے کا نام، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کا نام رب نے خود رکھا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے شہزادے کا نام میں رکھتا ہوں، اس کا نام رکھ دو حسن، اس کا نام کیا رکھ دو۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سعادت ہوئی تو اس وقت بھی آپ کا نام حرب رکھا گیا۔ آقا علیہ السلام ابھی انتظار کریں، تھوڑی دیر کے بعد وہی آ گئی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اپنے اس شہزادے کا نام رکھ دو حسین. کیا رکھ دو؟ اور ایک بات یاد رکھنا، حسن اور حسین نام میں فرق ہے. حسن اور حسین ناموں میں فرق ہے، لیکن دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. کیا؟ حسن حسین. حسن کیسے لکھا جاتا ہے؟ حسین کیسے لکھا جاتا ہے؟ حسن میں ہا اور سین اور نور ہے، اور حسین میں ہا اور سین اور یا اور نور ہے. حسین حسن فرق آ رہا ہے، لیکن خدا کی قسم دونوں کا مادہ، بولیے مادہ ایک ہی ہے، صرف ایک ہی ہے، مان ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے، رزلٹ ایک ہی ہے. آقا علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا، ارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام کہاں تھا؟ نہ زمین پہ نہ آسمان پہ، نام یہ کہاں تھے؟ اب لفظ سننا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نام نہ آسمان پہ تھے، نہ زمین پہ تھے، نہ جنت میں تھے، یہ رب کے نور کے پردوں میں چھپے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام کے نام بولیے رب کے نور کے پردوں میں چھپے ہوئے تھے. امام حسن اور امام حسین، ان دونوں کے نام پھر رب نے کیا تحفہ دیا؟ فرمایا الحسن والحسین سجدہ شباب اہل الجنہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے دونوں شہزادوں کو اپنی طرف سے تحفہ یہ دیا ہے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. جنت میں کوئی برا نہیں ہوگا. آج سالانہ محفل میلاد سے میری بات پہ غور کریں، جنت میں کوئی برا، بولیے جنت میں کوئی برا نہیں ہوگا. سارے نوجوان ہوں گے، سارے، تو جتنے نوجوان ہوں گے سب کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ امام حسن ہے، اگر کوئی سردار ہے تو وہ امام حسین ہے. وہ امام الحسن والحسین سجدہ شباب اہل الجنہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے شہزادوں کو نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. فرمایا فاطمہ کو سید نساء اہل الجنہ، اور ان کی والدہ کو، ان کی والدہ کو جتنی گندی عورتیں ہیں سب کا سردار بنا دیا ہے، سب کا سردار بنا دیا. اب جملہ سننا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے نام والے سارے کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہا ہوگا؟ آپ توجہ سے سنیں نا، جواب دیا کریں. میں کوئی ہاتھ کھڑے نہیں کروا رہا، کوئی آپ سے سبحان اللہ نہیں کروا رہا، وہ میری عادت ہی نہیں ہے، میرا معمول نہیں ہے. میں نے آپ سے زیادہ مخاطب نہیں ہونا، میں بس اس موضوع کو زیادہ وسیع نہیں کروں گا. نبی پاک کے نام کی عظمت کا موضوع ہے، یہ اتنا وسیع موضوع ہے، اتنا وسیع ہے. صرف میں 2-3 باتیں کر رہا ہوں. پہلی ایک بات میں نے کی، حدیث پاک سنائی کہ میرے آقا علیہ السلام فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرے نام والا، بلکہ یہاں لفظ آتا ہے مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم. یہ جملے ہیں، رب کہتا ہے مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم تیرے نام والا دوزخ میں بھیج دوں. تیرے نام والا نہیں، تیرے نام والا جنت میں جائے. اور دوسری حدیث کیا ہے؟ ایک وظیفہ بھی سن لیں. اگر کسی کی ہاں، کسی کے عورت کی ہاں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہو، آزاد ہو، اور وہ سچی پکی نیت کر لے کہ جو میرے گھر بیٹا ہوگا اس کا نام نبی پاک کے نام پہ رکھوں گا، تو بیٹا ہی ہوگا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں 7 پیدائشیں ہوئیں. کتنی؟ تو 7 ہی بیٹے ہوئے. ہوں ادھر نیت کر لے دی بچوں سوچ رہے پتہ نہیں کی بنسی، کی ہوسی، کی کرسی، پھر تو نہیں نہ ہونا. جب تیرا یقین ہی نہیں ہے، جب تیرا یقین نہیں ہے، رب پر یقین ہوتا ہے، اس عوام پر امید ہے کہ مجھے اس پر امید ہے، مجھے اس پر امید ہے، امید ہے. لیکن جب رب کی بات آ جائے تو پھر امید نہیں کہنا، یہ بات یاد رکھ لیں، پھر یقین کہنا ہے. رب کی بات آ جائے تو پھر رب پہ امید نہیں ہے، امید تو پھر شک میں ہے نا، یار مجھے امید ہے. لیکن جب رب کی بات آئے، رب کی ذات کی بات آئے تو پھر کیا کہنا ہے؟ بولیے مجھے یقین ہے کہ میرا رب یہ کام
تو جب یقین پختہ ہوتا ہے پھر کام ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں میری بیوی کے ہاں 7 پیدائشیں ہوئی، میں نے ہر پیدائش پر مسلم پکا ارادہ کیا دل کی گہرائیوں سے، اے میرے مولا میرے ہاں بیٹا پیدا ہو، اس کا نام تیرے محبوب کے نام پہ رکھوں گا۔ رب کو اپنے محبوب کے نام پر نام رکھا، ابھی پیدا نہیں ہوا تو نام رکھنے کا ارادہ کرے تو رب کو اپنے محبوب کے نام کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، نام رکھنے کا ارادہ کرے رب بیٹا ہی پیدا کرتا ہے، رب بیٹا ہی دیتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی وظیفہ، بولیے اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اب سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مجھ سے فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا؟ تو آقا علیہ السلام نے کہ میرے نام والے سارے کھڑے ہو جائیں، پتہ نہیں وہ سینکڑوں ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے، سارے کھڑے ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام کا جملہ سن لیں تو پھر تبصرہ کرنا تنہائی میں بیٹھ کے، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا اور لوگ وہاں کہاں سے کہاں چلے۔ اللہ کے بندو اگر نبی کے نام کی برکت نہیں ہے تو کائنات میں برکت کس چیز کی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، خود فرمایا میرے نام کی برکت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے یہ نہیں فرمائے گا اوے بیٹھ جاؤ، میں نے تو اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا ہے، میں تمہیں تو نہیں کہا۔ میرے آقا سے جملے سنیں، فرمایا میرے نام کی برکت اتنی ہے، میرے نام کی برکت اور عظمت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے یہ نہیں فرمائے گا کہ میں نے تمہیں تو نہیں کہا بیٹھ جاؤ سارے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے ہو، فرمایا مجھ سے ہوگا، لیکن میرے نام والے جب کھڑے ہو جائیں گے تو جملہ سن لیں، فرمایا میرے نام کی عظمت، میرے نام کی برکت اتنی ہے رب کسی کو منع نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ اگر میرے محبوب کے نام والے اگر اٹھ بیٹھے ہو تو پھر جاؤ تمہارے لیے بھی جنت کے دروازے کھلے، منع نہیں فرمائے گا کہ تمہیں میں تو کہا ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں مجھے یہ بتاؤ اگر اگلی بات نہ بھی کروں تو پھر تیرے اور میرے نبی کے نام کی برکت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی عظمت کیا ہے؟ اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اس سے بڑا فیض کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر کسی کے ہاں سنیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رب راضی ہوتا ہے نا، میں پوری ترتیب نہیں دوں گا، جب رب راضی ہوتا ہے اپنے بندے پہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے، بڑا تو وہ اپنے بندے کو بیٹی دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ بولیے بیٹی دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ بیٹی۔ اگر بیٹی جب نہیں تھی تو گارنٹی نہیں تھی، جب نہیں تھی تو گارنٹی، آنے سے پہلے گارنٹی نہیں تھی، جب شادی شدہ ہو کے چلے جائے تو پھر بھی گارنٹی۔ لیکن آج سن لیں خدا کی عظمت کی قسم، جتنی دیر بیٹی تیرے گھر میں ہے اتنی دیر رب راضی ہے، جتنی دیر تیرے گھر میں بیٹی ہے اتنی دیر رب سے کی فرض ماں وسیلہ ڈال کہ مولا تو بیٹی تب دیتا ہے جب تو راضی ہوتا ہے، تو تیری بارگاہ میں میرے دامن میں تو کوئی شے ہے نہیں نا کہ میں بخشش کروا سکوں، پھر اگر تو راضی ہے بیٹی دینے پر تو پھر بیٹی کا وسیلہ دیتا ہوں، مولا انہی کے صدقہ سے میری بخشش فرما۔ تو نبی تک پہنچ گیا نا، اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ تو لوگوں کے ذہن خراب کرتا ہے اور عقیدے خراب کرتا ہے کہ نبی کا وسیلہ دینا نجائز ہے۔ میرے خدا کی قسم رب کو اپنے محبوب سے پیار ہے، اس کو اپنے محبوب سے پیار ہے۔ اس نے کسی کو نہیں کہا عبید دو میں نے تمہیں کہا ہی حدیث کے لفظ ہے، دو حوصلہ نہیں ہے، کہاوت کس سے بیان نہیں کر رہا، میں بڑی مسند حدیث بیان کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام خود فرمایا میرے نام کی برکت ہی اتنی ہے، جملے پہ غور کریں، میرے نام کی برکت اور عظمت اتنی ہے کہ رب کسی کو منع نہیں کرے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے جی، میرے محبوب کے نام والے کھڑے ہو گئے ہو، سارے کھڑے ہیں، فرمایا نہیں ہوگا، فرمایا تو اپنے محبوب سے نا، لیکن نام والے کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا میرے نام کی برکت اتنی کہ اللہ فرمایا ساری جنت میں داخل ہو،
سارے بولیے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب تیسری بات بڑی جو طلب ہے، توجہ